اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے موضوع کا نام ہے دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اس دنیا فانی میں موجود ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ صرف رب ذوالجلال کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت اور جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ اس آیت قرآنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اس لیے اسے چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤ، بلکہ مراد یہ ہے کہ دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور بڑا پائیدار ہے۔ اس لیے عارضی زندگی میں ایسے کام کرنے نہ لگ جانا جس سے ہمیشہ رہنے والی دائمی اور ابدی زندگی خراب ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو وہ حقیقی اور دائمی زندگی ہے۔ یہ مختصر سی دنیاوی زندگی تو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ ابدی اور دائمی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کر لیں۔ جیسا کہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی اس زندگی میں جو کچھ کاشت کرو گے وہی آخروی زندگی میں برداشت کرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص یہاں کانٹے بوئے اور وہاں جا کر پھولوں سے جھولی بھر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نہ صرف بے شمار مادی نعمتوں سے نوازا ہے بلکہ اسے ایسی صلاحیتوں سے بہرہ کیا ہے کہ جو کسی دوسری مخلوق کے حصے میں بہت کام آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس کی نعمتوں کو پا کر بھلا کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لاتا ہے۔ آیا وہ اپنے خالق اور رازق معبود حقیقی کو پہچانتا ہے یا اس سے دور لے جانے والے لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں شکر سے سر جھکاتا ہے یا اس کے دشمنوں کے سامنے جبیں فرسائی کرتا ہے؟ وہ اپنی صلاحیتوں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے خالق کی امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے یا ایک خود سر باغی اور احسان فراموشی کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمزور پا کر اپنی خدائی کا ڈنکا بچاتا ہے یا اپنے رب کا بندہ اور اس کی مخلوق کا خادم بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے؟ اگر ہم اس مختصر دنیاوی زندگی کو منزل مقصود بنا کر بیٹھ گئے اور ابدی اور اخروی زندگی کی تیاری نہ کی تو مرنے کے بعد ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اس خسارے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ذریعے کو مقصد بنا رکھا اور اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوا اور اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی اور وہ مومن بھی ہوئے تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش کو مقبولیت ملے گی۔ دنیاوی زندگی کو حقیقی متاع سمجھنے والوں کو اس حقیقت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے روز ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ تم
زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے، اور آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، اور کاش تم یہ بات وہیں جانتے ہوتے۔ ناظرین، مذکورہ بالا آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ در حقیقت دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے۔ اپنی غفلت اور کوتاہی کے باعث بہت لمبی اور بعض اوقات تو دائمی سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب یہ ختم ہو کر آخرت کے احوال قبر میں پیش ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کی فانی اور ابدی حقیقت واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ درج بالا جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم اس کی رنگینی میں کھو کر آخرت کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں فوراً اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمیں بہت جلد اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ آئیے ہم خود سے سوال کریں، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اپنے خالق حقیقی کا سامنا کر سکیں گے؟ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں تو آج ہی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں۔ والسلام، انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔